ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ دو سوالات ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ تمام فرقے اور جو گروہ ہیں اسلام کے اندر، جو ہمارا اسلام ہے اس کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی یا جو بھی ہوتے ہیں، حنفی اور مالکی جتنے بھی ہیں، ان کی تعلیمات اور ماخذ جو ہے وہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں۔ اختلاف یہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ پھر اختلافی نقطہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے سے بہت دور ہو گئے ہیں، وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ اور سوال میرا دوسرا یہ ہے کہ اسلامی فتوحات جو ہیں کیا وہ جہاد کا حصہ ہوتی ہیں؟ جہاد کا حصہ ہوتی ہیں اسلامی فتوحات جو ہیں، کیا وہ جہاد کا حصہ ہیں؟ اسلامی فتوحات، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گروہ گنوائے ہیں یہ مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی۔ اصل خرابی ان میں جو تلخی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو لیے تکفیر کے فتوے دینا، یہ خرابی ہے۔ مسلکوں کے اختلاف میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ مسلکوں کا اختلاف بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے، سنت سے استنباط کرتے ہوئے ایک شخص ایک رائے نکالتا ہے، ایک شخص اسی سے دوسری رائے نکالتا ہے، اور یہ دونوں رائے ہوتی ہیں مبنی پر خلوص اور اخلاص۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر عثمانی مرحوم، ان کے نام سے وہ ایک جماعت میں حزب اللہ موجود ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ درس دیا اور اس میں نماز باجماعت کے التزام اور پابندی کے لیے زور دینے کے لیے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں مبتلا تھے تو ظاہر بات ہے کہ چند نمازوں میں وہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے۔ جیسے ہی ذرا طبیعت بہتر ہوئی تو آپ آئے، اور آپ نے اس وقت سہارا لیا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے سہارے سے آپ مسجد کے اندر آئے۔ تو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ گئے تو وہ آپ نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے اشارت سے کہا نہیں تم نماز پڑھاؤ، اور آپ بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کے پاس۔ بہرحال باقی واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، اس سے انہوں نے استنباط کیا کہ دیکھیے نماز باجماعت کی اہمیت یہ ہے کہ حضور اس حال میں بھی، جبکہ آپ چل بھی نہیں سکتے، بمشکل دو افراد کا سہارا لے کر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ نماز باجماعت میں شریک ہوئے۔ میں نے ان سے بعد میں عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس حدیث سے ایک اور نتیجہ نکالتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ نماز باجماعت سے صرف مریض ہی مستثنیٰ نہیں ہے، اس کے تیماردار بھی مستثنیٰ ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت علی جو ہے وہ گھر کے اندر موجود تھے، مسجد میں تو نہیں آئے، وہ بیمار نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ بھی حضور کے تیماردار تھے، حضور کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تو گویا کہ ان کے لیے بھی اس وقت نماز باجماعت میں شریک ہونا لازم نہیں تھا۔ اب دیکھیے واقعہ ایک ہی ہے، اس سے ایک نتیجہ یہ نکل رہا، ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ اس میں خلوص کی بنا پر لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ سے کوئی مسلک وجود میں آ گئے۔ یا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، 2 رکعت پڑھیے۔ ایک طرف تو یہ حدیث ہے، ایک طرف یہ حدیث ہے کہ سورج کے نکلنے کے وقت جب تک سورج پوری طرح نکل نہ چکے کوئی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہونے تک کوئی سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے اور سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی سجدہ جائز نہیں۔ اب کیا کریں؟ اب اگر ایک شخص عصر کے بعد مسجد میں آیا ہے، اب مسجد میں مغرب کی نماز میں ابھی 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، کیا کرے؟ وہ کون سی حدیث پر عمل کرے؟ پہلی حدیث پر عمل کرے یا دوسری پر کرے؟ پہلی حدیث پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ممنوع اوقات میں سجدہ کر رہا ہے، دوسری پر عمل کرتا ہے تو جو پہلی حدیث ہے اس پر عمل رہ گیا۔ اب اس میں لوگوں نے اصول بنایا ہے کہ جہاں کسی چیز سے روکا جائے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے جس میں حکم دیا جائے۔ تو روکا جانے والا معاملہ یہ ہے کہ نماز مت پڑھو فجر کے بعد سے سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک، اور عصر کے بعد سے سورج کے پوری طرح غروب ہو جانے تک۔ اب اس میں اختلاف ہے، تو اختلافات جو ہیں وہ قطعاً کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا حضور کے زمانے میں، جب یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے
تو جب جو کفار جو تھے جو باہر سے آئے تھے اور گھیرا ڈالے پڑے ہوئے تھے چلے گئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے. حضرت جبرائیل آئے، آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کا معاملہ کرنا ہے ابھی. انہوں نے جو غداری کی اور عین جو ہے جنگ کے موقع کے اوپر عہد کی خلاف ورزی کی، انہیں سزا دینی ہے. چلیے حضور نے سب کو حکم دے دیا، اب کوئی مسلمان عصر کی نماز غالباً تھی نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے، یعنی جلد از جلد بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ جائے. اب کچھ حضرات کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ ابھی راستے میں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ نماز جو ہے عصر کا، وہ تو اب عصر جو ہے وہ ہماری قضا ہو جائے گی، اب نکل رہا ہے، اب ہم وہاں پہنچ نہیں ابھی تک کیا کریں. کچھ نے کہا کہ نہیں صاحب کچھ بھی ہو، نماز قضا ہو یا نہ ہو. حضور نے کہا نماز مت پڑھو جب تک بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جاؤ، تو ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو حضور نے اصل میں جلدی کرنے کے لیے تاکید کر کہا تھا، ورنہ مراد یہ نہیں تھی. انہوں نے نماز پڑھ لی. اب کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی. حضور کے سامنے جا کر بات رکھی گئی، حضور نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا، یعنی دونوں نے استنباط کیا ہے اپنے اپنے اصول سے اور اپنی یعنی ایک عقلی صلاحیت کو برسر کار لاتے ہوئے، تو دونوں کا معاملہ ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اختلافات سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان اختلافات کے اندر جو تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک مذہبی پیشہ بنا لیا اپنے ہاں. اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے. ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بچی یا بچے کا نکاح پڑھا سکتا ہے، ہر شخص اپنے والد یا والدہ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ پڑھتے نہیں، دین ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے دنیاوی علوم حاصل کیے ہیں، تو ہم نے ایک پیشہ بنا لیا. وہ پیشہ جو ہے، اور پیشے کے اندر ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پروفیشنل جیلسیز. یہ پروفیشنل جیلسی از اے رول. تو اس وجہ سے زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے، ورنہ ان مسالک کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ استنباط کے اختلافات ہیں اور خلوص کے ساتھ کیے گئے. اب فتوحات اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کون کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے. ایک فتوحات وہ ہیں جو خلافت راشدہ میں ہوئی ہیں. اب خلافت راشدہ میں تو جو خلفاء ہیں وہ کامل اسلام پر کاربند ہیں. وہ شہنشاہ تو نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، انہوں نے محل نہیں بنائے ہیں، انہوں نے عیاشیاں نہیں کی ہیں. وہ تو صفوں پر بیٹھ کر اور یوں سمجھیے کہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کا کام چلا رہے تھے. تو یقیناً وہ سارا جہاد اسلامی تھا، لازماً اسلامی تھا، لازماً اسلامی تھا. بعد میں وہ دور بھی آیا ہے، ایک بادشاہ ہے بھی شرابی اور زانی اور ہے بھی بہت ظالم، کوئی اسلام کے اوپر عمل بھی نہیں ہے مسلمان. وہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے فوج کشی کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ کا نہیں ہے. یہ تو در حقیقت اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے وہ توسیع کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا اس پر کہ ہے کون جو شخص یہ کام کر رہا ہے. خلفائے راشدین نے کیا تو خالص جہاد تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس سے زیادہ پاک اور اس سے زیادہ صاف اور پیور اور جہاد فی سبیل اللہ کون سا ہوگا. لیکن یہ کہ بعد کے حالات جو ہے جو بہت خراب ہوئے، درمیان میں کچھ درمیانی حالات بھی ہیں، نسبتاً بہتر لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی فتوحات کی ہیں. اب ان کا حکم بھی اب آپ چھوڑیے اللہ پر، ان کے جو نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے. تو بہرحال یہ میں نے دو انتہاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ایک خلافت راشدہ کے دور میں فتوحات ہو رہی ہیں اور ایک بعد میں بہت دور میں جبکہ بادشاہت اور ملوکیت اور اس کی ساری گندگیاں آ چکی اور محل بن چکے، عیاشیاں شروع ہو چکی. ایک اس زمانے میں ہو رہا ہے، تو ان دونوں کا حکم مختلف ہوگا.